السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بدہضمی، انڈائجیشن یا ڈسپیپسیا، یہ ہے ہماری آج کی گفتگو کا عنوان۔ بدہضمی یا کھانا ہضم نہ ہونا۔ یونانی کی مختلف کتابوں میں مختلف اصطلاحات اس کے لیے ذکر کی گئی ہیں۔ کہیں اس کو حرقت معدہ، نفخ شکم، سوء مزاج معدہ اور ضعف ہضم جیسی مختلف اصطلاحات کے ذریعے بیان کیا گیا ہے۔ اس میں مریض کو مختلف طرح کی شکایات ہوتی ہیں اور اپنے زبان میں مریض مختلف طرح کی شکایت کرتا ہے۔ کچھ مریض یہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کو جو کھانا کھاتے ہیں وہ ہضم نہیں ہوتا، یا کھانا کھانے کے بعد ان کو ایسا لگتا ہے کہ کھانا نیچے کی طرف نہیں جا رہا، یہیں بھرا ہوا ہے۔ کچھ لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد ان کا پیٹ پھول جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ کھانا کھانے کے بعد ان کو ڈکاریں بہت زیادہ آتی ہیں۔ کچھ کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ کھانا کھانے کے بعد سینے پر جلن ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ غرض یہ کہ مختلف مریضوں کی شکایات مختلف ہوتی ہیں، لیکن عام طور پر جو اس کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ بدہضمی یا کھانا نا ہضم ہونا۔ عمومی طور پر کبھی یہ ممکن ہے کہ کوئی اور شکایت یا یہ اپنے آپ میں کوئی مرض نہ ہو، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ یہ کسی شدید مرض کی علامت ہو۔ عام طور پر یہ ڈیزیز اپنے آپ ٹھیک ہو جاتی ہے، اور اگر کسی کو ڈسپیپسیا یا انڈائجیشن آف اینڈ آن ہوتا ہے تو یہ کوئی بہت سیریس بیماری نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی مریض کو 2-2.5 مہینے تک لگاتار بدہضمی، سوء ہضم، ضعف ہضم، ڈسپیپسیا یا انڈائجیشن جیسی تکلیف بنی رہے تو پھر یہ کسی شدید بیماری کا پیش خیمہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب نارملی ہم کھانا کھاتے ہیں، جو منہ سے ہم کھانے کو چباتے ہیں وہ غذا کی نلی کے ذریعے ہمارے معدے میں پہنچ جاتا ہے، اور معدے سے ہی اور غذا کا جو عمل، جو ہاضمے کا عمل ہے وہ منہ سے ہی اسٹارٹ ہو جاتا ہے، اور 2 سے 2.5 گھنٹے کے درمیان یہ غذا معدے سے پھر آنتوں کی چھوٹی آنتوں کی طرف موو کر جاتی ہے۔ معدے میں ہی غذا اس قدر باریک ہو چکی ہوتی ہے کہ پھر اسمال انٹسٹائن کے چھوٹی آنتوں کے مختلف مقامات پر مختلف اجزاء اس غذا سے ایبزارب ہوتے چلے جاتے ہیں، اور رفتہ رفتہ پھر یہ غذا بڑی آنتوں میں منتقل ہو جاتی ہے، جہاں واٹر، نمکیات جیسی چیزیں ایبزارب ہو کر بقیہ بچا ہوا حصہ فضلے کی شکل میں باہر نکل جاتا ہے۔ یہ ایک نارمل پروسیجر ہے، لیکن جس کو ہم سوء ہضم، بدہضمی کا نام دیتے ہیں، اس میں یہ پروسیس یا تو ڈیلے ہو جاتا ہے، یا یہ پروسیس جو فزیولوجیکل ڈائجسٹو سسٹم ہے اس اعتبار سے نہیں ہوتا ہے۔ اس کے آخر اسباب کیا ہیں؟ اطباء نے یونانی نقطۂ نظر سے ایک غذائی اسباب اس کے بیان کیے ہیں، اور کچھ اس آرگن کے یعنی معدے کے اپنے مزاج کو اطباء نے بیان کیا ہے۔ غذائی اسباب جو ماڈرن ایلوپیتھک سسٹم آف میڈیسن نے ڈسکرائب کیا ہے، اپروکسیمیٹلی وہی تمام اسباب ہیں جو اطباء یونانی نے بھی اس کو بیان کیا ہے، جیسے غذائی بے اعتدالی، یعنی بار بار غذا کا استعمال کر لینا، اوور ایٹنگ کر لینا، اور وہ غذائیں کھانا جو باہر کی مصنوعی غذا جن کو کہا جاتا ہے، جیسے بہت زیادہ جو آج کل مارکیٹ کے پروڈکٹ ہیں، ڈیری پروڈکٹ ہیں، وہ غذائیں کہ جن میں جن کی غذاؤں میں فساد ہونے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے، ان غذاؤں کا زیادہ استعمال، جیسے دودھ کا زیادہ استعمال، گوشت کا زیادہ استعمال، ایسی غذائیں
بھاری غذائیں، نمکین گوشت، بڑے کا گوشت، بوڑھے جانور کا گوشت کھا لینا، یہ سب وہ غذائیں ہیں کہ جن میں فساد قبول کرنے کی صلاحیت زیادہ رہتی ہے۔ ان غذاؤں سے استعمال میں بھی سوء ہضم اور بد ہضمی جیسی شکایت ہو جاتی ہے۔ پانی کا کم استعمال کرنا، باہر کے کھانا کھانے کی عادت ڈالنا، یہ تمام، اس کے علاوہ سگریٹ نوشی ہے، شراب نوشی ہے، اور اطباء نے بھی عصبی امراض کا ذکر کیا ہے، اور جو ماڈرن سسٹم آف میڈیسن ہے اس نے بھی کہا ہے کہ بعض نفسیاتی امراض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے کچھ ایسے مادوں کا سیکریشنز ہوتا ہے، کچھ ایسے مادوں کا اخراج ہوتا ہے جو معدے کے اندر تیزاب کے پروڈکشن کو بڑھا دیتے ہیں، اور جس سے الٹیمیٹلی انڈائجیشن، ڈسپیپسیا یا GERD گیسٹرو ایسوفیجل ریفلیکسز ڈیزیزز جیسے امراض لاحق ہو جاتے ہیں۔ یہ وہی اسباب ہیں۔ اس کے علاوہ اطباء نے، یونانی سسٹم آف میڈیسن نے اسٹمک کے کچھ اپنے اسباب کو بھی بیان کیا ہے، جیسے وہ کہتے ہیں کہ زیادہ ٹھنڈی غذاؤں کے استعمال کی وجہ سے کبھی کبھی جو معدے کا اپنا مزاج ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے، تو وہ برودت کی طرف بھی لاحق ہو جاتا ہے اور وہ حرارت کی طرف بھی لاحق ہو جاتا ہے۔ اگر سوء مزاج معدہ یا بدہضمی یا سوء ہضم کا سبب حرارت کی زیادتی ہے تو جلی ہوئی ڈکاروں کا زیادہ آنا، جلن کا زیادہ ہونا، اس کے ساتھ پیاس کی شدت ہونا اور براز کے اخراج کے مقام پر بھی جلن ہونا، یہ اس کی مخصوص علامات ہیں۔ اگر برودت کی وجہ سے ہے تو پھر اس میں کھٹی ڈکاروں کا آنا، اس کی یہ مخصوص علامات ہیں۔ علاج کے پوائنٹ آف ویو سے اطباء نے اس کے لیے جس طرح سے اس کے اسباب ہیں اسی طرح سے کچھ ہدایات اور علاج مقرر کیے ہیں۔ اگر برودت کا غلبہ بہت زیادہ ہے، اس صورت میں تبخیری مادے اور برودت کا غلبہ اگر ہے، بخارات زیادہ ہیں، تیزابیت زیادہ ہے، تب اس کے بعد جو ہم پرہیز بتانے والے ہیں موسٹلی کیسز اس سے بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن اگر دواؤں کا استعمال کرنا ہے تو آپ ایک ہی نسخے کو گھر میں آسانی کے لیے بنا سکتے ہیں کہ اگر کسی کو سینے پہ جلن ہو رہی ہے، بخارات زیادہ ہیں، ڈکاریں بہت زیادہ آ رہی ہیں، پیٹ پھول رہا ہے، تو یہ نسخہ آپ صبح شام استعمال کر سکتے ہیں۔ دانہ الائچی خرد، تباشیر، دھنیا جس کو کشنیز کہتے ہیں، اصل السوس، سوڈا خوردنی، پودینہ، اجوائن دیسی، ان دواؤں کو مناسب مقدار میں، جیسے دانہ اگر الائچی خرد کو آپ لے رہے ہیں چار ماشا کے قریب، ستّ پودینہ 2 ماشا، اور باقی ہم وزن لے کر ان کا ایک پاؤڈر بنا لیجئے اور ایک چمچ صبح شام استعمال کریے۔ اگر آپ مرکبات کی شکل میں کوئی دوا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو جوارش مستگی ہے، جوارش جالینوس ہے، 6 گرام کھانا کھانے کے بعد استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر رطوبت کی تبخیری مواد نہیں ہیں اور تیزابیت اس طرح سے ہے کہ جلن کا احساس زیادہ ہو رہا ہے، تب اس کنڈیشن میں آپ جوارش تمر ہندی اور صفرا میں استعمال کی جانے والی ترش جوارشات، ترش ادویہ کا استعمال کر سکتے ہیں، وہ اس کے لیے کافی مفید ہے۔ آخر میں سنکشپت میں صرف 3-4 ایسے پوائنٹ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جن کی بنیاد پر آپ اس کو بغیر کسی دوا کے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے غذا باہر کا کھانے کی عادت چھوڑ دیجیے۔ اسپائسی، روغنی، مرغن غذاؤں کا استعمال ترک کر دیجیے۔ سگریٹ نوشی اور شراب نوشی اگر کسی کی عادت ہے تو وہ اس عادت کو اپنی ترک کر دیں۔ گھر کے کھانا کھانے کی عادت ڈالیے، مصنوعی غذاؤں سے پرہیز کریے۔ اور ایک آخری میسج جو اس سلسلے کی کڑی ہے کہ اگر کسی کو سوء ہضم، ڈسپیپسیا یا انڈائجیشن 6 ہفتے سے زیادہ یا 1.5 مہینے سے زیادہ اگر کسی کو ہے اور کنٹینوسلی بنا ہوا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ کسی کنسلٹنٹ سے رجوع کرے، کسی ڈاکٹر سے رجوع کرے، اس لیے کہ لگاتار اگر کسی کو انڈائجیشن بنا ہوا ہے تو اس کی پھر کئی شدید بیماریوں کا یہ پیش خیمہ ہو سکتا ہے، جیسے یہ ممکن ہے کہ یہ گال بلیڈر کی کسی ڈیزیز کی وجہ سے ہو،
یہ بھی ممکن ہے کہ یہ پینکریاس کی کسی ڈیزیز کی وجہ سے ہو، اور یہ بھی بہت ممکن ہے کہ یہ معدے کے کینسر کی وجہ سے بھی ہو۔ انیشیل اسٹیج میں معدے کے کینسر میں بھی وہ تمام علامات پائی جاتی ہیں جو سوء ہضم، انڈائجیشن اور پیپسیا میں ہوتی ہیں۔ پینکریاس کی اگر کوئی ڈیزیز ہے تو اس میں بھی وہ تمام علامات پائی جاتی ہیں۔ ساتھ ہی اگر گال بلیڈر کی کچھ ڈیزیزز ہیں تو اس میں بھی وہ تمام علامات پائی جاتی ہیں۔ تو مختصراً یہ کہ اپنی عادات کو اگر صحیح کیا جائے، غذا توازن میں لیا جائے، ایک ترتیب میں لی جائے، سگریٹ نوشی بند کر دی جائے، شراب نوشی بند کر دی جائے، نفسیاتی اسباب کو کسی حد تک دور کیا جائے، پانی کا زیادہ استعمال کیا جائے۔ میں پانی کے بارے میں پھر کہوں گا کہ 8 سے 10 گلاس پانی ہر انسان کو پینا ہی چاہیے۔ اگر یہ استعمال کیا جائے تو اس پریشانی سے خود بخود نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر علاج کے بعد بھی انیشیلی اگر 6 ہفتے سے زیادہ کسی کو سوء مزاج ہضم، ڈسپیپسیا بنا ہوا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے کسی ایکسپرٹ سے یا اپنے کسی معالج سے رجوع کرے تاکہ وہ اس کے لیے انویسٹیگیشن کرا کر فردر اس کے کاز کو رول آؤٹ کرے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے دیکھا۔ اگر آپ ہم سے کنسلٹ کرنا چاہتے ہیں تو اسٹیٹ تکمیل الطب کالج اینڈ ہاسپٹل نزد راما بائی ریلی استھل لکھنؤ پر آپ منڈے، ویڈنسڈے اور فرائیڈے میں OPD نمبر 102 میں ہم سے کنسلٹ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔